کیا فرمایا گیا حدیث میں کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کہ پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے۔ تو آیت نمبر 263 ہم دیکھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجهه طلق، تم کسی بھی معروف نیکی کو حقیر مت سمجھو اگرچہ اپنے بھائی کے سے خندہ پیشانی سے ہی ملنا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 144۔ تو دو احادیث ہمارے سامنے گزری ہیں، کس ذیل میں، کس سے ریلیٹڈ؟ قول معروف و مغفرۃ خیر یتبعھا اذی، آیت نمبر 263 سورہ بقرہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اس معاملے میں، انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں بھی سائل دروازے پر آتا ہے، یا کسی بھی طرح کا کوئی سائل ضرورت مند آپ کے سامنے ہے اور آپ کے پاس موجود نہیں ہے ایسا سامان جو آپ اسے اس کی مدد کر پائیں، تو کیا چاہیے آپ کو؟ یہ قول معروف کہا کریں۔ یہ نہیں کہ آپ بات بھی کہیں تو بات اس کے دل کو یا اس کی عزت کو مجروح کرنے والی ہو، تکلیف دینے والی ہو۔ تو یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمارا بات کرنا صدقہ کرنے کے معاملے میں بہترین ہونا چاہیے، انداز ہمارا بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ہم کسی کی بات سننا اور اس کی بات کا جواب دینا بھی ایک بہت کیا ہوتی ہے، دل ہمدردی کی جو ہے ایک بات ہوتی ہے، کہ آپ کی جو ہمدردی ہے وہ آپ کے بات اچھی طرح سے کہہ لینے سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو کم از کم اس چیز کو نہ چھوڑیں ہم، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ایک نیکی جو ہے وہ ضائع ہو جائے، کہ اگر ایک نیکی کا ہمیں موقع نہیں ملا بعض وقت ہمیں، تو ہم سے پوری وہ نیکی چلی جائے اور اللہ نہ کرے گناہ ہم کر جائیں، کسی بھی طرح سے ہم جلد بازی میں اس سے کوئی بات کہہ دیں یا اس کی بات کو نہ سمجھ پائیں اور کچھ بدگمانی کریں اس کے بارے میں، اور بدگمانی کی وجہ سے ہم کچھ غلط کہہ بیٹھیں، یہ سب کچھ آتا ہے اس میں۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اب اس کو اور ڈیٹیل سے سمجھایا گیا کہ اے ایمان والو اپنے خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا کر کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے اور نہ ہی وہ اللہ پر ایمان رکھے اور نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو۔ مثال دیکھی کتنی بہترین ہے، پھر اس پر زوردار مینا برسے اور اسے بالکل سخت اور صاف چھوڑ دے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں تو کہا گیا ہے کہ صدقہ خیرات کر کے احسان جتانا، تکلیف دہ بات کرنا اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے جو منافق ہے اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے ایسے خرچ کی مثال صاف چٹان کسی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج بو دے، لیکن بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے، پھر وہ پتھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے۔ یعنی جس طرح بارش جو ہے اس پتھر کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوئی، اسی طرح ریاکار کو بھی اس صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہم اعذنا اللہ منہ، کہ نیکی ہے، انسان یہ سمجھا کہ میں نے نیکی کر دی، دے دیا، لیکن اس نیکی کا کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ مقصد صحیح نہیں تھا، کیونکہ اخلاص موجود نہیں تھا اس نیکی میں۔ تو ہم اپنا مقصد جان لیں کہ ساری نیکیوں کا مقصد کیا ہے، کیا للہیت ہے، کیا اللہ کی رضا ہے، یا پھر کوئی وقتی مقاصد ہے، کوئی دنیاوی، صرف دنیاوی مقاصد ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے واقف ہے، تو ہم اپنے آپ کو، اپنی نیت کو، اپنے انٹرسٹ کو چیک کر لیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کی مثال وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو۔ اب آپ دیکھیے یہ اہل ایمان کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی طرح ہو جاتا ہے جس پر جو فضا ہے، کلائمیٹ ہے، اور جو اس کی جگہ ہے وہ بلند چوٹی پر ہو۔ آپ کو اگر تھوڑی سی فارمنگ کے بارے میں پتہ ہو، ایگریکلچر کے بارے میں پتہ ہو، تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ پہاڑی علاقوں پر یہ جو فضا ہوتی ہے، کلائمیٹ ہوتا ہے، وہ کھیتی کے لیے یا وہ اس فصل اگانے کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے۔
تو خیر وہاں پر اگر زوردار بارش ہو تو اپنا پھل دگنا کر دے، اور ورنہ ہلکی پھلکی سی پھوار اور شبنم بھی اس کو کافی ہے۔ اسی طرح ان کے نقصانات بھی چاہے کم ہوں یا زیادہ، عند اللہ کئی کئی گنا اجر و ثواب کے باعث ہوں گے۔ جنتین کا مطلب کیا ہے؟ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتنی کثرت سے درخت ہوں جو زمین کو ڈھانک لے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، پہاڑی علاقے پہ آپ کبھی سیر کو گئے ہوں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو ٹریز ہوتے ہیں وہ نارمل جو پلینس ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں کیسے گھنے ہوتے ہیں، تو وہ جو زمین کو ڈھانک لیں، یا وہ باغ جس کے چاروں طرف باڑ ہو، ٹھیک ہے، اور باڑ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو، جن سے یہ ماخوذ ہے، یعنی کہ جن سے یہ نکلا ہوا ہے۔ تو جن اس مخلوق کا نام ہے جو نظر نہیں آتی۔ پیٹ کے بچے کو جنین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کبھی نظر نہیں آتا۔ دیوانگی کو بھی جنون سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس میں عقل میں بھی پردہ پڑ جاتا ہے۔ میں یہ جنتین کی بتا رہی ہوں تفسیر، جنتین جنین آپ سمجھ لیں۔ اور جنت کو بھی اس لیے جنت کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے مستور ہے، چھپی ہوئی ہے۔ بربوتن کا مطلب کیا ہے؟ نرم اور زرخیز زمین کو کہتے ہیں۔ اور وابلن تیز بارش۔ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی ایک مثال، کون؟ وہ شخص جو اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ شخص جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے۔ دونوں مثال واضح ہیں۔ آگے دیکھیے، اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ لَهُ فِیہَا مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ فَأَصَابَهُ الْکِبَرُ وَلَهُ ذُرِّیَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِیہِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا اور اس کے ننھے ننھے بچے ہوں، اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے۔ سمجھیے اس بات کو۔ اسی ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے مزید مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل میوے ہوں، وہ شخص بوڑھا ہو جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، وہ خود بھی ضعف اور پیری اور یعنی کہ اپنی بڑھاپے کی وجہ سے محنت و مشقت سے عاجز ہو چکا ہو، اور اولاد بھی اس کے بڑھاپے کا سہارا تو کیا خود اپنا بھی بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ اس حالت میں تیز و تند ہوائیں چلیں اور اس کا سارا باغ جل جائے۔ اب نہ تو وہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل ہے، نہ اس کی اولاد۔ یہی حال ان ریاکار خرچ کرنے والوں کا قیامت کے دن ہوگا کہ نفاق اور ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے، جبکہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی کوئی مہلت اور فرصت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ حدیث ہے، روایت صحیح البخاری، حدیث نمبر 4538۔ تو آپ یہ سمجھیے اس مثال سے کہ ساری زندگی، یا پھر آپ اپنی زندگی کی کوئی عام مثال لے لیں، آپ دن میں بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ایٹ لاسٹ جب رزلٹ دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں، تو کتنا غصہ آتا ہے اور کتنی پشیمانی اور کتنی تکلیف۔ اسی طرح اگر انسان پوری زندگی کی تھکن کے بعد جب ہمیشہ کی نیند سو جاتا ہے اور اس کے بعد بھی کوئی سکون نہ ملے، تو اللہ نہ کرے کہ کیا دیکھنا پڑے، ناکامی۔ تو ایسی جو تھکاوٹ ہے پوری زندگی کی، اس میں جو نیکیاں موقع مل جائیں اس میں آپ نیکیوں میں ہم اخلاص شامل کریں، اس میں ہم دے کر بھول جائیں کہ اس کو جو ہم نے دیا تھا اس نے ہمیں کتنا ریٹرن میں دیا، بلکہ ہم طرح طرح سے نیکیاں کرتی جائیں۔ نیکیوں کی کئی شاخیں ہیں، صدقات کے کئی طریقے ہیں۔ آپ صدقات حسنہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا کر آپ جو بھی دے سکتے ہو اپنے وقت میں سے، اپنی صلاحیت میں سے، اپنے علم میں سے اور اپنے مشورے میں سے، اور جو بھی دوسرے کی پریشانی کو حل کرنے کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں وہ صدقات میں ہی شامل ہو جائیں گے۔
اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے میرے پاس، میں وہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔